مائی ڈیئر ویورس، میں ہوں ذیشان ماندوری افغان. مجھے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرے پاکستانی ہم وطنوں اور خاص کر میرے پختون بھائیوں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملک دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے. تقریباً 5-6 ممالک تو میں نے وزٹ کر لیے اور تقریباً کوئی 150 یا 120 ممالک کے لوگوں سے میں مل چکا ہوں. دنیا میں راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کوئی 195 یا 200 ممالک ہے. لیکن پاکستان جس کا ہمارا جس ملک سے تعلق ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان دنیا کا وہ انوکھا ملک ہے. دنیا میں ایسا سسٹم اور ایسا ملک دنیا کے نقشے پر نہیں ہے. اگر ہم پاکستان کی عوام کو دیکھیں اور پاکستانی حکومت کو دیکھیں اور ہماری یونیورسٹی کالجوں کو ہم دیکھیں تو ہماری یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کر کے PhD بھی کر لے، ان کو اس تعلیم میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے ملک کا حکمران کون ہے. وہ بیچارہ PhD کرنے کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ملک کون چلا رہا ہے. تو میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے، جس کا نام ہے پاکستان، تو یہ اس کو میرے خیال میں پاکستان نہیں کہنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ اس کا نام جنگلستان رکھے. میں بھی بہت باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں ابھی موجودہ صورتحال پہ آتا ہوں کہ عمران خان صاحب، میرا تعلق کوئی PTI سے نہیں ہے، نہ میرا کسی اور جماعت سے میرا تعلق ہے. لیکن یہ عمران خان جو ہیں، ہمارے ملک کے اسٹیبلش اداروں نے عمران خان کو لے آیا اور عمران خان کو حکومت دلوا دی. یہ نہیں کہ عمران خان عوام کی بلبوتے پہ آیا. عمران خان نے، عوام نے تو چاہا، لیکن عوام سے زیادہ اپنے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ اس کو قرار دے کے، اپنا بندہ قرار دے کے خود حکومت اس کی جولی میں دے دی. لیکن عمران خان کی خوبیاں تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں بھی اس کی تھی. ان باتوں پہ میں نہیں جاتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا جب مسئلہ تھوڑا سا آ گیا تو ان لوگوں نے عمران خان کا وہ حشر کر لیا جو دنیا میں کہیں پر نہیں ہوا. ایک معمولی سی گڑی، جس گڑی کی قیمت عمران خان نے ادا کی ہوئی ہے. حالانکہ اگر ہم پاکستان کی حکومت کو دیکھیں تو زرداری نے بھی BMW گاڑی لی ہوئی ہے. تمام آرمی چیف جتنے پاکستان کے جرنیل ہیں وہ بھی بیرونی ممالک دورے کر کے یہ تحائف لیتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں. عمران خان نے بھی وہی کیا، لیکن عمران خان نے پھر بھی 50% اس کا جو پرافٹ، جو اس کا مطلب جو اس کی قیمت تھی، وہ قیمت اس کو دے دی اور خزانے کو ایک پرافٹ دے دیا. میں عمران خان کی کوئی حمایتی نہیں ہوں. میں صرف اس ملک کا نظام آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا سسٹم کیا ہے. ابھی موجودہ جو حکمران ہمارا بنا ہوا ہے، نگران وزیر اعظم، پوری دنیا کا جو قانون ہے اور جو پاکستان کا آئین ہمیں بتاتا ہے، پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نگران حکومت بنے گا، نگران حکومت کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ایک وزیر اعظم چلا گیا، جس طرح عمران خان کے ان لوگوں نے جیل میں ڈالا، وہ ایک بات ختم ہو گئی. ابھی نیا الیکشن ہوں گے اور نیا وزیر اعظم آئے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ اپنا ایک کاکڑ صاحب لے آیا. میرے خیال میں یہ کاکڑ جو ہیں، اس کو کوئی پشاور یا کوئی چارسدہ یا مردان یا کوئی اسلام آباد، لاہور کا، میرے خیال میں ناظم اعلیٰ کا ووٹ بھی اس کو نہیں دیتا. میرے خیال میں یہ کاکڑ صاحب جو وزیر اعظم پاکستان بنا ہوا ہے، یہ کسی جنرل کونسل کا سیٹ بھی نہیں جیت سکتا. لیکن یہ کاکڑ صاحب کس نے لے آیا؟ ابھی 22 کروڑ عوام ہے. میری اپنے یہ مسلمان بھائیوں اور خاص کر یہ ہمارے KPK، میرا تعلق چونکہ KPK سے، تو میں یہ پختونوں کو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کب ایجوکیٹڈ ہوں گے، کب آپ کا یہ شعور آئے گا کہ یہ جو وزیر اعظم کس نے بنایا ہوا ہے؟ ہمارے ملک میں ایسے کون سے ادارے، کون سا ایسا مخلوق بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی چاہے وہ کر سکتے. ہمارے ملک میں نہ کوئی سپریم کورٹ ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ ہے. یہ صرف بلڈنگ بنے ہوئے ہیں. بہت بڑا لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ اور بہت بڑا لکھا ہوا ہے ہائی کورٹ. اس میں کوئی انصاف نہیں ہے، نہ کسی عوام کے لیے انصاف ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی عام بندہ اگر یہ سوچے کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں مجھے کوئی انصاف ملے گا، یہ اس کی بھول ہے، یا اس کو امن نصیب ہوگا، یہ اس کی بھول ہے. بلکہ میں تو اس کو جہالت سمجھتا ہوں.
کہ پاکستان میں رہ کے کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اس ملک میں محفوظ ہوں یا اس ملک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے. پاکستان میں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے. پاکستان میں بس ایک مخلوق بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ساری دنیا کو, جو پاکستان کی دنیا ہے, یہ کنٹرول کیا ہوا ہے. اپنے بلبوتے پہ عمران خان کو ہٹایا. اس چیز میں نہیں جاتا عمران خان نے صحیح کیا یا غلط کیا. عمران خان, کیونکہ میرا تعلق کوئی پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالا وہ ایک اور کہانی ہے. لیکن ہمارا اپنا نئی وزیر اعظم جو نگران بنایا ہوا ہے, وہ کبھی قطر جاتا ہے, کبھی دبئی جاتا ہے, کبھی امریکہ جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. غریب ملک جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے. میں تقریباً پاکستان جب آیا ہوں 5-6 مہینے میرے ہو گئے. جتنے ہاسپٹل میں نے وزٹ کر لیا اور جن اسپتال میں چلا گیا, میں ایک اسپتال کی مثال دیتا ہوں. ہمارے پختونخوا کا جو سب سے بڑا اسپتال ہے لیڈریننگ اسپتال, میں ادھر چلا گیا. میں نے اپنے آنکھوں سے مریض دیکھے کہ مریض کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں ہیں, مریض کے پاس الٹرا ساؤنڈ اور ایم آر آئی کے پیسے نہیں ہیں. اور ہمارا حکومت پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک مریض کو ادویات دے دے, مریض کے لیے وہ فری الٹرا ساؤنڈ کرائے, مریض کے لیے وہ فری ایم آر آئی دے دے. میں نے ڈاکٹر صاحبان سے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ غریب ہو اور اگر اس کو یہ ضرورت آ جائے ایم آر آئی کا, تو کون اس کا ایم آر آئی کرے گا؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو پاکستان ہے, اگر یہ غریب ہے تو یہ مرے گا. مطلب ہمارے ملک کا یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک عام انسان کے لیے علاج بھی ممکن نہیں ہے, اس کو امن نصیب نہیں ہے. اور ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ روزانہ دوروں پہ جاتا ہے, اور اس کے ایک ایک دورے پہ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی ابھی قطر چلا گیا یا وہ کسی سنگاپور چلا گیا یا وہ کسی اور ملک چلا گیا, تو اس کے ایک دن خرچہ پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے اس پہ لگتے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ جو نگران وزیر اعظم بنایا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اس کے پاس تو اس ملک کے اندر اختیار نہیں. یہ بیرونی ممالک جا کے خارجہ پالیسی ان کی کیا ہے, ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. یہ جو کاکڑ, میں اس کاکڑ سے بھی پوچھنا چاہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو ایک پٹھان ہو, اگرچہ آپ بلوچستان کے پٹھان ہو لیکن پھر بھی پختون ہے. تو پختون ہونے کے ناطے آپ نے کبھی یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ ایک غریب ملک کا وزیر اعظم ہو, آپ اتنا پیسہ کس حیثیت پہ اڑا رہے ہو؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس ملک کے اندر کام کرنے کی, آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو بیرونی ممالک کے دوروں کو آپ کا عوام کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو ہم عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے یہ تقریباً 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ کسی جرنیل کا ملک نہیں ہے, یہ کسی چیف جسٹس کا ملک نہیں ہے, یہ کسی اور بیوروکریٹ کا ملک نہیں ہے, یہ عوام کا ملک ہے. لیکن عوام میں یہ اویئرنس کب آئے گا کہ عوام اٹھ کے اس پارلیمنٹ سے پوچھے؟ ہمارے پارلیمنٹ کا اگر ہم ایک دن کا خرچہ نکالے تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے اس کا خرچہ ہے ایک دن کا. اگر یہ روپے ہم یوٹیلیٹی اسٹور کو دے دیں, ہم پیسو پمپ کو دے دیں, اور غریب کے لیے ادویات فری ہو جائے, اس کے لیے پیٹرول سستا ہو جائے, اور یوٹیلیٹی اسٹور میں اس کی جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں اگر یہ سستا ہو جائے, تو عوام کو تو یہ چاہیے. جتنے پولیٹیکل پارٹی سے, میں کسی پولیٹیکل سے میری اگر کسی منسٹر سے یا کسی سے تعلق اور دوستی ہے, وہ اس کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن کسی پولیٹیکل جماعت سے میرا کوئی وابستگی نہیں ہے. کیونکہ میری نظر میں جتنی پولیٹیکل پارٹی سارے گوڑے کرتے ہیں, یہ صرف اپنے جیب کے لیے سیاست کرتا ہے. اور سیاسی اگر کوئی MNA بن جاتا ہے تو وہ صرف اپنے جیب کے لیے وہ کرتا ہے. وہ اگر روڈ بناتا ہے, میں آ رہا تھا سمردان روڈ پہ, تو پتہ نہیں 5-6 مہینے میں نے کئی مرتبہ یہ روڈ کو دیکھا کہ یہ اس کو خود توڑتے اور پھر اس کو بناتے, کیونکہ MNA کے پاس اور MPA کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے. اس کے پاس کیا کام ہے کہ بھائی ادھر اسکول بنا لو, ادھر حجرہ بنا لو, اور ادھر روڈ بنا لو, کیونکہ اس سے ان کو کمیشن ملتا ہے. تو میری عوام سے یہ ایک التجا ہے کہ آپ اپنے آپ میں یہ بیداری اور یہ شعور پیدا کر لیں کہ خود اپنے آپ سے سوچیں کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے, اس کا ایک دن کا, اگر میں کسی پشاور کی ایک DC کی مثال لے لوں, تو DC کا ایک دن کا خرچہ پتہ نہیں لاکھوں اور اربوں روپے خرچ ہے اس کا ایک مہینے کا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ یہ لوگ کیوں